لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے درود شریف السلام علیکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب الاولاق سید کائنات فخر موجودات آپ کی ذات پر درود شریف، اس کے بعد گزارش ہے کلام مجید فرقان امین، اس میں سے ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح ترجمہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ محتاج ہوتا ہے، وہ محتاج ہوتا ہے، کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ انسان کی پیدائش میں کتنے سٹپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ثم خلقنا النطفۃ من علقۃ، کہ ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، جب اس نطفے کو ہم نے خون بنایا، اس نطفے کا خون بنتا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس خون میں سے لوتھڑے کی شکل دیتا ہے، گوشت کی شکل دیتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں جو مراحل ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہیں۔ پہلے انسان ایک نطفے کی شکل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نطفے کو پھر خون کی شکل دیتا ہے، پھر خون کو اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت کے لوتھڑے کی شکل دے، جیسا گوشت ہوتا ہے نا اس طرح کی شکل ہوتی ہے۔ ثم خلقنا العلقۃ مضغۃ ثم خلقنا المضغۃ عظاما، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گوشت میں انسان کی ہڈیاں پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی کہے نا کہ بھائی مجھ پہ اللہ تعالیٰ کے کوئی احسان نہیں،
خدا کے بندے اپنی پیدائش پہ تو غور کر لے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تیرا باپ کا نطفہ نہ ٹھہرتا، وہاں سے تمہیں پیدا نہ کرتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس نطفے کو خون کی شکل میں تبدیل نہ ہونے دیتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا اس خون کو گوشت کی شکل نہ دیتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا اس گوشت میں ہڈیاں پیدا نہ کرتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ ہم اس طریقے سے پیدا ہوئے. پھر جب ہم پیدا کیے گئے، دنیا میں آئے، تو ہماری حالت کیا تھی کہ ہم کسی کے محتاج تھے، کسی کے محتاج تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو ہم پہ مہربان کر دیا. ہمارے ماں باپ کو ہم پہ مہربان کر دیا. آپ دیکھیں نا، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ اپنی بات بتلا نہیں سکتا، روتا ہے تو ماں کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا رو رہا ہے، اسے کوئی مسئلہ ہے. کبھی تو وہ چھاتی سے لگائے گی، دودھ پلائے گی، کبھی اس کے کپڑے تبدیل کرے گی، یعنی اس کے ہر دکھ سکھ میں اس کی ساتھی رہے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس وقت بھی وہ محتاج تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس ذات نے انسان کو کمزور پیدا کیا. کمزور پیدا کیا بھائی، انسان جو ہے، جو جتنا بھی طاقتور ہے، جو جس حالت میں ہے، ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو فالو کرتا ہے، اس کے قوانین کے تحت دنیا میں آتا ہے. اس کے قوانین کے تحت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے تحت دنیا میں آتا ہے. فرمایا جب میں نے تجھے پیدا کیا تو کمزور تھا، تیرے سہارے بنا دیے، جن سہاروں نے تجھے پالا پوسا. فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ہم نے اس کمزوری کے بعد اے انسان تجھے طاقت عطا فرمائی. اب انسان بڑا ہو گیا، ایسی عمر میں آ گیا کہ اب وہ خدا کے شکوے بھی کر لیتا ہے. بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کا کھائیے اسی کے گن گائیے، اسی کے گیت گائیے. بھائی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھاتے ہیں، کیا اس کے گیت گاتے ہیں؟ کوئی ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یا اگر شکر ادا کرتے ہیں تو کیا اس لیول کا شکر ہے کہ جس لیول کا ادا ہونا چاہیے؟ حضرت داؤد علیہ السلام آپ گزرے نا تو دیکھا کہ ایک پتھر، اس میں سے پانی نکل رہا ہے. آپ نے پتھر سے پوچھا کہ تجھ سے پانی کیوں نکل رہا ہے؟ اس نے کہا یا حضرت میں رو رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ یا حضرت میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو دوزخ کی آگ ہے اس کا ایندھن وقودہ الناس والحجارہ، انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے. یعنی جس طرح ہم چولہے میں یہ جو لکڑی ڈالتے ہیں نا، جلانے کے لیے لکڑی استعمال ہوتی ہے، جو دوزخ کی آگ ہے اس کے جلانے کے لیے انسان اور پتھر ہوں گے، وہاں لکڑی نہیں جلے گی، انسان اور پتھر ہوں گے. تو یاد رہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس پتھر کا، میں ان پتھروں میں سے نہ ہو جاؤں جو دوزخ میں جلائے جائیں.
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ نے دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما۔ دیکھو نا، وہ جمادات ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر رہی ہے۔ ہم انسان ہیں، خدا سے ڈرتے نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کر دی کہ اے اللہ اسے دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما۔ جب آپ واپس آئے نا، دیکھا تو اسی پتھر میں سے دوبارہ پانی رس رہا ہے، پانی نکل رہا ہے۔ آپ نے پوچھا، ہے پتھر تو رو کیوں رہا ہے، اب کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا، یا حضرت اب میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ یہ میرے آنسو جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کی وجہ سے ہیں۔ اور حقیقت ہے ہم انسانوں پہ تو اللہ تعالیٰ کے کروڑہاں اربہاں احسانات ہیں۔ اگر ساری زندگی میں انسان اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے اور ساری زندگی سر نہ اٹھائے، پھر بھی بروز قیامت کہے کہ اللہ میں نے تیرا شکر ادا کرنے کا حق ادا کیا ہے، تو ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان سٹیپ سے، ماں کے پیٹ سے پیدا کر کے ہمیں شکل عطا فرمائے، صورت عطا فرمائے، پھر دنیا میں لے آیا۔ اب دنیا میں ہماری خوراک کا انتظام بھی اس نے ایسا کیا کہ کوئی ہستی ہم پہ مہربان ہو گئی، اس ہستی نے ہمیں کھلانا اور پلانا شروع کر دیا۔ پھر ہم بڑے ہو گئے، بڑے ہو گئے تو ہم نے باتیں بھی بڑی بڑی سیکھ لیں۔ ہم دنیا کی باتیں کریں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا نام بڑا ہے، ہم چودھری ہیں، ہم مار ہیں، لیکن یہ بھول گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہاں سے لے آ کر کہاں تک پہنچا دیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں اتنی عمر میں بھی بے وقوف بنا دیتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا نا کہ میں پنجاب سکول کے پاس سے گزرا، ایک بڑا سا لڑکا وہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹا رہا، میں نے اسے 2-3 آوازیں دیں، اس نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ کسی نے مجھے بتایا کہ یہ تو پاگل ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو شکل دے دیتا، صورت دے دیتا، عقل دے نہ دیتا تو اس کا حال کیا ہوتا۔ تو اب ہم بڑے ہو گئے اور بڑے ہو کے اپنے رب کے احسانات کو بھول گئے۔ اب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ لوگ ہمیں دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، ہم آتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دنیا جو ہے، زندگی جو ہے بطور امانت دیتا رہتا ہے اور کہتا ہے انسان میں نے تجھے زندگی دی ہے، اس زندگی کے بارے تم سے سوال کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی انسان سے سوال کرے گا، اے انسان تو نے زندگی کس کام میں گزاری، کہاں سے کمایا، کہاں پہ لایا؟ کیا ہمارے پیسوں میں کوئی اللہ تعالیٰ کا حق ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے، اس پہ غور کیا ہے؟ وہ جو ہمارا مالک ہے، وہ جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا،
جس نے ہمیں رزق دیا، وہ جو ہمارا رازق ہے، اگر چاہے تو شام کو ہماری ایسی حالت ہو کہ ہم سب سے بڑے امیر ہو جائے، اگر چاہے تو شام سے پہلے ہماری ایسی حالت ہو جائے کہ ہم لوگوں کے در پہ مانگتے پھریں، مرضی کا مالک ہے۔ فرماتا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہ دے دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے اس سے بادشاہ لے لیتا ہے، وہ تو مرضی کا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم نے اس کے راہ میں کوئی پیسہ کبھی خرچ کیا؟ کبھی خرچ نہیں کیا۔ بھئی ہم خدا کا کیا کام کرتے رہتے ہیں؟ اسے راضی کرنے کے لیے ہم کیا کام کرتے رہتے ہیں؟ لیکن یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی بطور امانت عطا کی ہے، ایسی امانت عطا کی ہے کہ جس امانت کو جب چاہے وہ انسان سے واپس لے سکتا ہے، انسان سے واپس جس وقت چاہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بڈھے ہوں گے تو فوت ہوں گے، اب آپ جوان ہیں جب بڈھے ہوں گے تو فوت ہوں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا کوئی قانون نہیں ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے ہمیں بلا سکتا ہے، اور بلا کر انسان سے پوچھے گا انسان میں نے دنیا میں تجھے اتنی عزت دی، اتنا پیسہ دیا، اتنی زندگی دی، کیا اس زندگی کو تو نے میری رضا کی خاطر گزارا؟ کیا اس زندگی میں تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے کوئی پیسہ خرچ کیا؟ اس بارے سوال ہوگا۔ اور یاد ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائے ہوئے طریقے پہ ہی چلتا رہتا ہے۔ وہ جو لوگوں کو زندگیاں دیتے تھے، آپ نے سنا کہ ڈاکٹر ارشاد بھی فوت ہو گیا، ہاں؟ جو لوگوں کو زندگیاں دیتے تھے، ڈاکٹر ارشاد فوت ہو گیا۔ وہ جو حکیم لقمان تھا، جس کے پاس حکمت کا جو بادشاہ تھا، وہ فوت ہو گیا۔ وہ جو نبیہ کا سردار تھا، وہ بھی دنیا چھوڑ گئے۔ اے انسان، تو بھی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی گزارے گا، تجھ پہ بچپن بھی آئے گا، جوانی بھی آئے گی، اور پھر بڑھاپا بھی آئے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ تو بڑھاپے کو نہیں، تو بڑھاپے میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آنے سے تو نہ روک سکا ہے نہ روکے گا۔ فرمایا ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوت کے بعد انسان تجھے کمزور کر دیا، پھر انسان کمزور ہونا شروع ہو جاتا۔ اور میں کبھی کبھی دل میں خیال کرتا ہوں شاید انسان کا بڑھاپا اس کی جوانی پہ پچھتاوا نہ بڑھ جائے، ہاں؟ جوانی لو و لعب میں گزار دی، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی میں گزار دی، اب بڑھاپا آ گیا۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریس و در پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا طریقہ ہے، وہ جوانی میں توبہ کرتے تھے۔ و در پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، اور جب بگیاڑ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس وقت وہ بھی نیک ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کی عمر 40 سال کی ہو جاتی تھی نا، عرب شریف میں ان کا طریقہ تھا وہ دنیا چھوڑ دیتے تھے، کاروبار چھوڑ دیتے تھے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ اب تو ہماری حالت ہی تبدیل ہے۔ 40 سال کی عمر میں جب لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب بھی تو دنیا کمانے کا مزہ آیا ہے، ہاں اب بھی تو دنیا اور خدا کے بندے دنیا کمانے کا وقت جو ہے چلا گیا ہے، اب تیری آخرت کا وقت شروع ہوا ہے۔
بدار پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. جب بگیاڑ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی تسبیح پکڑ لیتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ جب انسان بوڑھا ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے تو پھر وہ دوزخ میں چلا جائے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کم طاقت کے بعد تمہیں کمزور کر دیا، بوڑھا کر دیا. کیا صرف یہ فرمانا نہیں، ایک انسان کو چیلنج بھی ہے. اے انسان اگر روک سکتا ہے تو اپنے بڑھاپے کو روک لے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تو بوڑھا ہوگا، تو بوڑھا ہوگا. اگر تو روک سکتا ہے دوائیاں استعمال کر لے، مغز کھا لے، جتنا کھانا ہے کھا لے. اگر اپنے بڑھاپے آنے کو سے روک سکتا ہے اپنے آپ کو تو روک لے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ ہو کر رہے گا. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے. تو اے انسان، جب تو پیدا اپنی مرضی سے نہیں ہوا تو فوت بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگا. اور اگر کہے کہ زندگی بھی میں اپنی مرضی سے گزار لوں تو یہ بھی نہیں ہوگا. اگر زندگی اپنی مرضی سے گزاری آخرت مشکل ہو جائے گی. اگر زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر گزاری آخرت آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.